اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑ کے رکھا ہے۔ محنت کرو، اس دنیا کے اندر اس قدر زیادہ اپنے آپ کو قابل بناؤ کہ تمہیں اپنا حق مانگنا نہ پڑے، تمہاری صلاحیتیں اپنے حقوق کو خود بخود لینے دلانے والی آپ کو بنا لے، مجھے بنا لے، اس کی فکر مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ بھائیو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لوگوں تم آپس میں جھگڑو نہیں، آپس میں لڑو نہیں، آپس میں اختلاف کرو نہیں، فتفشلوا، اگر لڑو گے ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری حیثیت کو دنیا نہیں مانے گی، تمہاری تعداد بہت بھی ہوگی، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر کے جھاگ کی طرح بے قیمت ہو کر رہ جاؤ گے۔ بہت سارے ان کے نمائندے خالص مسلم علاقوں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو طے ہے میرا ووٹ ہے، سامنے والے ووٹ کو مسلمانوں کا امیدوار کھڑا کر کے بانٹنا ہے۔ اور ہمارے لوگ اتنے بھولے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، دوستی دیکھتے ہیں، بارش جب پڑتی ہے نا تو مینڈکی نکل کے آتی ہے، ہر سوراخ سے ایک مینڈکی، ایسا لگتا ہے الیکشن آتا ہے تو ہر کوئی ماشاءاللہ لیڈر ہے، اور الیکشن کے بعد سب غائب ہو جاتے۔ آپ کی طاقت بٹ رہی ہے، آپ کا سیاسی وزن نہیں ہے۔ ہماری آواز ایک ہوگی اور ہماری آواز اس کے حق میں ہوگی جس کی آواز ہمارے حق میں اٹھ سکے۔ جو ہمارے لیے زبان نہ کھولے اس کے لیے ہماری آواز نہیں اٹھے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ محترم صدر مجلس، معزز علماء کرام، علاقے کے ذمہ دار حضرات، بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو نصف روزہ اجلاس ہے، اس اجلاس میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے مجھے جو عنوان میرے لیے تجویز ہوا یا میرے سامنے رکھا گیا ہے، وہ عنوان ہے موجودہ سنگین حالات، اس کے اسباب اور ان کا حل۔ ایک مسلمان جو آج کے دور میں جی رہا ہے، چاہے وہ زمانے سے کتنا ہی بے خبر کیوں نہ ہو، یہ بات ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے کہ ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو، مسلمانوں پر طرح طرح کی آزمائشیں اور طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں اور آتی جا رہی ہیں۔ مرد تو مرد ہیں، گھر کی خواتین جو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں، یہ خواتین بھی اکثر و بیشتر اس قسم کے واقعات سے آگاہ ہیں۔ تفصیلات کا پتہ نہ ہو تب بھی یہ بات کم سے کم وہ جانتے ہیں کہ ملک کے طول و عرض میں یا پھر یہ کہ دنیا کے مختلف علاقوں اور خطوں میں مسلمانوں پر عجیب عجیب قسم کی پریشانیاں، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی اپنی زمینیں، ان کے اپنے پاس موجود اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ثروات یعنی بڑی بڑی دولتیں،
یہ ساری کی ساری آج خطرے میں بھی ہیں، اسے چھینے بھی جا رہے ہیں، برباد بھی ہو رہے ہیں، جان کا نقصان ہو رہا ہے، مال کا نقصان ہو رہا ہے، یہ بات سارے لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جس قدر زیادہ مجموعی طور پر پریشان کیا جا رہا ہے، اتنا کسی اور قوم کو پریشان نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی قوم کے مذہبی رہنما کی کیا کبھی ویسی توہین کی جاتی ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں وقتاً فوقتاً گستاخیاں کی جاتی ہیں؟ ملک کے طول و عرض میں ابھی کل کا بھی واقعہ آپ دیکھیں، ایک خاتون نے جو ہے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ دنیا کے اندر مختلف مقامات پر اللہ کے نبی کی شان میں جس قدر گستاخیاں ہوتی، کسی اور مذہب کے رہنما کے بارے میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ قرآن جلا کر مقدسات اسلام کی توہین کا معاملہ ہو، جس قدر زیادہ مسلمانوں کو ذہنی اذیت سے گزارا جاتا ہے، اتنا زیادہ کسی اور کو کسی مذہبی کتاب کے سلسلے میں پریشان نہیں کیا جاتا۔ جان و مال کی اگر آپ بات کریں، پچھلے اگر آپ 20-25 سال دیکھ لیں، دنیا کے اندر جو جنگیں لڑی گئیں یا لڑی جا رہی ہیں، ان میں کی زیادہ تر جنگیں مسلمانوں کا اس میں انوالومنٹ، مسلمانوں کے جان مال، ان کے اپنی عزت و آبرو تک بازار میں اچھالی گئی، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ اگر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جان مال عزت و آبرو کا معاملہ بھی ان کے اپنے معاملے میں سب سے زیادہ سنگین ہے۔ آپ یہ بات دیکھیے کہ آج اگر ہم اپنے ملک کے اندر بات کریں، موب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا، یا قوانین جو وقتاً فوقتاً بدلے جا رہے ہیں، قریب تک NRC وغیرہ کے معاملات تھے، ابھی ہم اوقاف کے مسئلے سے گزر رہے ہیں۔ آپ اگر یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں تو ایک بات بخوبی آپ کے میرے ذہن میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر ہو چاہے ہمارے اپنے ملک کے اندر ہو، مسلمان یقیناً پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو مجھ کو دکھائی دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ غیروں سے زیادہ مسلمان اس معاملے میں پریشان۔ دوسروں پر کبھی مصیبتیں نہیں آتی، اگر آ بھی گئی تو اکا دکا، جنگیں بھی لڑی جاتی، کسی کسی کی جنگ ہوتی ہے، لیکن جس قدر زیادہ آپ دیکھ لیجئے، ابھی روس اور یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس جنگ کے اندر مارے جانے والے لوگ اور اس جنگ کی کیفیت، اور وہی اسرائیل کا فلسطین پر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہے، کتنا تفاوت آپ دونوں کے درمیان دیکھیں گے، دونوں کے درمیان کتنا فرق آپ کو دکھائی دے گا۔ مختصراً یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیفیت ہر مسلمان اس سے گزر رہا ہے کہ مسلسل ذہن پر ایک قسم کا دباؤ، ایک قسم کا تناؤ، ایک قسم کا احساس مظلومیت، ایک طرح سے اپنے آپ کے تئیں محرومی کے احساس میں مسلمان جی رہے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو حالات اور سنگین حالات ہیں، ان حالات کے اسباب کیا ہیں، اور ان حالات کے جو اسباب جو بھی بنتے ہیں ان کا تدارک کر کے ایسا کیا حل ہم تلاش کریں کہ جس سے ہمارے یہ حالات بدل سکیں، بہتر ہو سکیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے حالات برے ہیں، اور برے حالات کا رونا اگر ہم روتے رہیں گے صرف روتے رہیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی بھی پریشانی کا یا کسی بھی بیماری کا جب ہمیں احساس ہونے لگے، اس کے اسباب کو پہچان کر اس کا علاج کرنا، یہی شریعت اسلامیہ کی رہنمائی ہے، اور یہی عقل مندی کا تقاضا بھی ہے۔ دنیا یہی کہتی ہے، اپنے مصائب پہ رونے والے صرف روتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے مصائب کے اسباب کو پہچانتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے اسباب کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کامیاب ہونے کے بعد ان کا تدارک کر پاتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے کچھ بہتر تلاش کر پاتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر یقیناً کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کامیابی سے ہمکنار ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عین ممکن ہے اس دنیا کے اندر۔ حاضرین گرامی قدر، یہ بات اگر ہماری اور آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر ہم اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ان برے حالات کا سبب کیا ہے، بنیادی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں۔ میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے 5 یا 6 بنیادی اسباب صرف گناتا ہوں، تفصیل میں گئے بنا، مختصر سی وضاحت کے ساتھ بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ بھائیو، سب سے پہلی وجہ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو جو ملتی ہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، حالات برے کیوں ہیں؟
اس کے اسباب آپ حالات میں تلاش کر سکتے ہیں اور تلاش کرنا چاہیے. آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں بازار میں آپ کما نہیں پا رہے ہیں, بازار میں آپ ناکام کیوں ہیں, آپ بازار میں اس کے اسباب ڈھونڈیں گے, یہ عقل مندی ہے, غلط نہیں. لیکن بھائیو قرآن و سنت ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سرمایہ جو ہماری اور آپ کے ہر حال میں رہنمائی کرتے ہیں. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم, یہ قرآن وہ راستہ بتلاتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے, سچا ہے. تو اس قرآن سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, ان دونوں سے بھی رہنمائی لینی چاہیے, اپنے حالات سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. اسی لیے میں بات شروع کرتا ہوں قرآن و سنت میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا رہنمائی رکھی گئی. اگر ہم اور آپ قرآن و سنت پڑھ کر دیکھیں تو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف رکھی ہے. اور دوسری قوموں کا معاملہ اپنی جگہ, تمہاری اپنی اس دنیا میں بہتر زندگی, اس دنیا میں تمہارے اپنے مسائل, اس دنیا کے اندر تمہاری اپنی پریشانیاں, اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب, اور ان اسباب کے خاتمے کے بعد تمہاری اپنی عزت, سربلندی, تمہارا غلبہ, عزت والی زندگی, دنیا کے سامنے شان و شوکت کے ساتھ ایک باوقار زندگی جینا, اس معاملے کا اللہ تعالیٰ نے سیدھے تمہارے دین سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہے. دوسرے لوگ صرف دنیاوی اسباب کو اختیار کر کے ترقی کر سکتے ہیں, لیکن امت محمدیہ کے سلسلے میں رب العالمین کا یہ فیصلہ کہ یہ امت صرف دنیاوی اسباب کو اختیار کر کے بہتری کی طرف چلی جائے گی, ایسی کوئی ضمانت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جا بجا یہ بات بتائی کہ تمہارا اپنا دین سے کتنا رشتہ ہے, اسی قدر تمہاری اپنی قسمت سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا. تم دین سے اپنی وابستگی کیسی رکھتے ہو, اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں اس دنیا کے اندر جلائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کئی جگہ پہ بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو جاؤ. إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, ہم یقیناً ہمارے اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ساتھ میں جو ایمان لانے والے ان کی بھی مدد کریں گے. ایمان لانے والے جو ایمان کے ساتھ نبی کا ساتھ دیتے ہیں, نبی کی صحبت ایمان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں, ہم ان کی مدد کریں گے فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں بھی, وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور اس دن بھی جس دن تمام گواہ کھڑے ہوں گے, یعنی آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا یہ بات بیان فرمائی, کہا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والا ہونے کے بعد عمل صالح کرے گا ہم اسے ضرور ایک بہترین زندگی جلائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے, یقین دہانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کس سے, جو ایمان لائیں اور عمل صالح کرے, ان سے اللہ نے وعدہ کیا. کیا کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں اللہ تعالیٰ جانشینی عطا کرے گا, زمین میں ان کو قوت, قدرت, غلبہ عطا کرے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے امتوں کے ساتھ معاملہ کیا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ زمین پر جما دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, یہ خوف میں جینے والے خوف سے نکل کر امن و امان کی حالت میں آ جائیں گے. ان کے خوف کا خاتمہ ہو کر امن و سکون کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان سے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. اور آگے مزید فرمایا شرط یہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی یعنی میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, شرک نہ کریں. توحید تمہارے اندر ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں غالب کرے گا. اللہ تعالیٰ سے شرک سے بچتے رہو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں قوت سے مالا مال کرتا رہے گا. حاضرین گرامی قدر, قرآنی آیات بہت ساری, احادیث بھی بہت ساری. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا کہ یا غلام
इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ऐ लड़के मैं तुझे कुछ बातें सिखाता हूँ, मैं तुझे कुछ बातें सिखाता हूँ। इहफज़िल्लाह यहफज़क, तुम अल्लाह ताला की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। जाहिर सी बात है, बंदा क्या अल्लाह की हिफाजत करेगा? अहले इल्म ने लिखा, हिफ्ज़ुल्लाह से मुराद, अल्लाह की हिफाजत से मुराद अल्लाह के हुकूक और अल्लाह ताला की हुदूद की हिफाजत करना। जो हक अल्लाह ताला का है, हक़ इबादत, हक़ तौहीद, इसकी हिफाजत करो। और हुदूदुल्लाह यानी अल्लाह की शरीयत जो अल्लाह ताला ने हलाल और हराम की शक्ल में, जायज़ और नाजायज़ की शक्ल में, बंदगी और बंदगी की खिलाफ वर्जी की शक्ल में रखी, इन हुकूक और हुदूद की पासदारी करो। यहफ़ज़कुम, अल्लाह ताला ने कहा यहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, अल्लाह के नबी ने कहा तुम अल्लाह ताला के हुकूक और हुदूद की हिफाजत करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करेगा। हाज़रीन गिरामी क़द्र, बात लंबी होगी अगर मैं और हवाले देता जाऊं। कहना यह है कि कुरान और सुन्नत में यह बात अल्लाह ताला ने साफ तौर पे रखी कि यह मसला देख लो, तुम जितने अल्लाह ताला के हुए अल्लाह ताला उतना ही तुम्हारा हुआ। तुमने अल्लाह ताला से जितनी नज़दीकी कुर्बत बढ़ाई, अल्लाह ताला उतना ही तुम्हारे मुआमलात में तुमको बेनियाज करता जाएगा। तुम्हारा रिश्ता अल्लाह ताला से जिस कदर इखलास पर मबनी होगा, खालिस तौहीद पर मबनी होगा और अल्लाह ताला की बंदगी वाला, मुसलसल बंदगी वाला, हर पल बंदगी वाला, हर मामले में बंदगी वाला रिश्ता तुम्हारा जुड़ेगा, उसी कदर रब्बुल आलमीन तुम्हें तुम्हारे मसाइल में मुआविन और मददगार बनकर तुम्हारे सारे मामलात को अल्लाह ताला जो है हल कर देगा। हाज़रीन गिरामी क़द्र, ये पहला सबब भी है और इसी में अल्लाह ताला ने हल भी बतला दिया। हमारी और आपकी दीन से दूरी, हमारी और आपकी जो दीन से दूरी है ना, ये बहुत बड़ा मसला। हम वो लोग हैं जो अल्लाह से निस्बत रखते हैं और चाहते ये हैं कि इस निस्बत और ताल्लुक़ पर ही अल्लाह ताला हमें सब कुछ दे दे। हम ये समझते हैं कि चूंकि हमारा नाम मुसलमान है, हम रब्बुल आलमीन के बंदे में अपने आप को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत, अपने आप को प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मानते हैं, इसलिए हमने ये मान लिया है अल्लाह की मदद पर तो हमारा पूरा हक है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला देखना चाहता है, अल्लाह ताला आजमाता है, अल्लाह ताला देखना चाहता है कि कौन है जिसका दावा ज़बानी है और कौन है जिसका दावा वाकई है, हकीकी है, वो वाकई मानों में अल्लाह ताला का बंदा या बंदी बनकर दिखा रहा है, ये अल्लाह तबारक व ताला देखना चाहता है। हाज़रीन गिरामी क़द्र, इस मसले को अच्छी तरह से समझिए। दीन छोड़कर न सिर्फ ये कि आखिरत बर्बाद होती है, आपकी मेरी दुनिया भी उजड़ती, मेरी और आपकी दुनिया भी ख़राब होती है। और इसमें एक बड़ी लतीफ़ बात है, मैं जिसकी तरफ आगे इशारा करूँगा। हाज़रीन गिरामी क़द्र, का पहला सबब जिसकी वजह से हमारे और आपके अंदर अल्लाह ताला की मदद की कमी का एहसास जागता है या फिर ये कि परेशानी का एहसास जागता है, वो है अल्लाह ताला के दीन से हमारी और आपकी दूरी, शिर्क का हमारे अंदर पाया जाना, बेदीनी का हमारे अंदर पाया जाना, बेअमली का हमारे और आपके अंदर पाया जाना, ये बहुत बड़ा सबब है जिसकी वजह से ये मुसीबतें हम पर आती हैं। दूसरा सबब जो कुरान और सुन्नत में हम और आपको बताया गया वो है अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पे कुरान में फरमाया, वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, लोगों तुम आपस में झगड़ो नहीं, आपस में लड़ो नहीं, आपस में इख्तिलाफ करो नहीं, फतफशलू, अगर लड़ोगे नाकाम हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा रोब दबदबा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा एतबार, तुम्हारा वजन घट जाएगा, तुम्हारी हैसियत को दुनिया नहीं मानेगी, तुम्हारी तादाद बहुत भी होगी, लेकिन वलाकिन्नकुम गुसा, उनका गुसा इस सैल समंदर के झाग की तरह बेकीमत होकर रह जाओगे। वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, भाइयों मुसलमानों का आपसी इख्तिलाफ, मुसलमानों का आपस में गिरोहों में बढ़ जाना, जमातों में बढ़ जाना, ये इख्तिलाफ मुसलमानों की ताकत को तोड़ने, इनकी शान व शौकत को घटाने, इनकी सलाहियतों को आपस में लगाकर ख़त्म कर लेने, आपस में उलझ कर ख़त्म हो जाने की राह पर लगाने वाला ये इख्तिलाफ है। हाज़रीन गिरामी क़द्र, बात को यहाँ समझे। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है
کہ اس مسئلے پر ہر اسٹیج سے بات کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے، اختلاف کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات ایک کام کرتے ہیں، وہ کیا پتہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے درمیان اختلاف کی کوئی بڑی وجہ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں اس لیے ہمارے درمیان کوئی بڑا اختلاف نہیں، اس طرح ہمیں آپس میں متفق ہو جانا چاہیے۔ بھائیو، آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں، ہر مسلک والا اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھے، کیا وہ یہ بات واقعی معنوں میں دل سے مانتا ہے کہ اس کا اختلاف دوسرے فرقے سے، دوسری جماعت سے سطحی قسم کا اختلاف ہے، اوپری اختلاف ہے، ظاہری اختلاف ہے؟ کیا اس اختلاف کے پیچھے واقعی معنوں میں عقائد کی بنیادی اختلافات نہیں ہیں؟ کیا اس کے پیچھے منہج کے بنیادی اختلافات نہیں؟ دین کو لینے کا جو طریقہ ہے اس کے سلسلے میں آپس میں لوگوں کے درمیان اختلاف رائے نہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں، یہ بات آپ سمجھیے۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں اختلافات جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کے دو درجے ہیں۔ ایک وہ اختلاف ہے جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں فقہی مسائل، عملی مسائل میں اجتہاد کے نتیجے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے کو برداشت بھی کرے، ایک دوسرے کی دلیل کو سمجھ کر اگر راجے نظر آئے عمل کریں، اگر آپ کو عمل کرنے میں راجے نظر نہیں آتا دلیل کی روشنی میں جو بات صحیح سمجھ میں آتی ہے اس پہ عمل کرے، یہاں یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں مسئلہ یہ ہو کہ ایک مسئلے کو ایک جماعت کہتی یہ شرک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ عین توحید کے مطابق ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے یہ کفر کا معاملہ، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ دین کا معاملہ، جہاں اختلاف بنیادی ہو یہاں یہ کہہ دینا کہ نہیں ہم سب مسلمان ایک ہیں، بھائیو یہ حقیقت سے آنکھیں چرانا، یہ حقیقت سے آنکھیں چرانا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ بنیادی مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے، مسائل کو حل کیے بغیر مسائل کو دبا دینا یا یہ مان لینا کہ ہمارے درمیان اتحاد ہے ہمیشہ کے لیے، بھائیو یہ ایک ایسی غلطی ہے جو ہم سالہ سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جیسے اتحاد کی برکت ہم اور آپ کو دیکھنی چاہیے وہ اتحاد کی برکت ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ کرنا کیا پڑے گا؟ کرنا یہ پڑے گا بھائیو، اتحاد کے لیے اپنی نسبتوں سے، اپنے مسلکوں سے، اپنی جماعتوں سے اور اپنی اپنی وابستگیوں سے، اپنے سلسلوں سے، اپنے پیر، اپنے مشائخ، اپنے علماء سے، ان سب سے اوپر اٹھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جیسے سمجھا تھا، سمجھایا تھا، دین کی وہ شکل جو صحابہ کے پاس تھی، جو تابعین کے پاس تھی، اس شکل کو اپنانے کی طرف سب کو قدم بڑھانا پڑے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد کے نام پہ ہم یا تو یہ کہتے ہیں تم سب اپنا مسلک چھوڑ کر میرے مسلک میں آ جاؤ، یا پھر ہم سب یہ کہتے ہیں سب اپنے اپنے اختلافات پہ باقی رہو، صرف یہ مان لو کہ ہم متحد ہیں۔ کیسے ہو جائے گا؟ میں آپ کے سامنے کہہ دوں مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن پیٹھ پیچھے میں یہ مانوں کہ آپ کے پاس عقیدے کفریہ ہیں، شرکیہ ہیں، میں مانوں کہ آپ کے پاس بدعتیں ہیں، تو یہ اتحاد تھوڑی ہو سکتا ہے۔ بھائیو طریقہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، طریقہ یہ ہے ہم سب اپنے اپنے دائرے سے آگے بڑھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعظیم پر آئیں، اس مقام پہ آئیں جہاں صحابہ کے فہم دین کو جیسے صحابہ نے سمجھا تھا اس کی طرف آئیں۔ جب یہ وحدت پیدا ہو پائے گی دین کے بنیادی مسائل میں، عقائد میں اور دین کے اکثر مسائل میں، جب میرے اور آپ کے عقائد متفق ہوں گے، جب میرے اور آپ کے دل ملیں گے، تب پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ہے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ آپ اگر دنیا کا سارا خزانہ بھی لٹا دیں گے آپ ان کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ پائیں گے، اللہ تعالیٰ ہے جو انہیں آپس میں جوڑتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، بات لمبی ہوگی اگر میں کہنا چاہوں۔ میں نے کہا ہمارے اور آپ کی مصیبتوں کی بڑی وجہ ہمارا آپسی اختلاف ہے، اور آپسی اختلاف کا خاتمہ یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں سب اپنے عقائد پر رہو، ہم صرف مان لیں کہ ہم ایک جماعت ہیں، یہ کافی نہیں۔ اللہ کے بندو، اصل وحدت عقیدے کی،
फिक्र की, सोच की, हमारे और आपके दीन की बुनियादों की, मेरे और आपके दीन के अक्सर मसाइल में कम से कम वहदत आनी चाहिए। यहाँ से असल में इत्तिहाद की रूह निकलती है, यहाँ से असल में कुव्वत पैदा होती है। आपको मालूम है यहूदी पूरे इकट्ठा थे, मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे। अल्लाह ने यहूदियों के बारे में खिताब करते हुए अल्लाह के नबी से कहा, तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता। अल्लाह के नबी, आप इन यहूदियों को आपके खिलाफ मुत्तहिद समझ रहे हैं, हालांकि इनके दिल आपस में बटे हुए हैं। आप यकीन करो, इस बुनियादी वहदत के बगैर इत्तिहाद की बात करना उसी यहूदी इत्तिहाद की याद दहानी या याद ताज़ा करने वाली बात है। हाँ, यह हो सकता है कि जब तक हम एक दूसरे को समझने में वक्त ले रहे हैं, बर वक्त कोई मुसीबत आ गई, बर वक्त कौम मिल्लत के मसाइल हैं, इस वक्त मुल्क के अंदर जैसे औकाफ का मसला चल रहा है, इसमें हम आपस में एक दूसरे का साथ देकर चलें। लेकिन ये बात याद रखें, ये वक्ती हल हो सकता है, मुस्तकिल इत्तिहाद का नाम इसे देना ये हमारी और आपकी नादानी होगी। हाज़िन गिरामी कद्र, ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से मुसलमानों पे मुसीबतें आई हैं कि हमने पहले अपने दीन को बांटा, फिर हम फिरकों में बढ़ गए। इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ लस्त मिनहुम फी शै। अल्लाह के नबी से कहा, आपका इन सब से कोई लेना देना है नहीं। मसला यही है, हमने पहले दीन को बांटा, फिर उसके बाद दीन की बुनियाद पर आपस में बटें। अपने दीन को जोड़ो, फिर दीन की बुनियाद पर वाक़ई मानों में आपस में मिलो, तो फिर यकीन मानो हमारी और आपकी मुसीबतों का खातिमा हो सकता है। भाइयों, तीसरी वजह जिसकी वजह से ये मुसीबतें, आजमाइशें मेरे और आप पर आती हैं, वो है, देखिए, ये दुनिया दारुल असबाब है। यहाँ अल्लाह ताला ने नताइज को असबाब से जोड़ के रखा। अल्लाह ताला ने रिस्क मुकद्दर किया, लेकिन अल्लाह ने कहा इस रिस्क को कमाने के लिए ज़मीन में चलो फिरो, मेहनत करो, हाथ हिलाओ, कोशिश करो। रिस्क तुम्हारा मुकद्दर है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे असबाब से जोड़ के रखा है। इस दुनिया के अंदर भी याद रखो, हमारी और आपकी जितनी परेशानियां, इन परेशानियों के हल के लिए अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी असबाब रखे हैं। दुनिया के अंदर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, उसके असबाब अल्लाह ताला ने रखे हैं। हम ऐसी कौम हैं जो अपने मसाइल का हल भी चाहते हैं, दूसरी कौमें हल करके हमें दे दें। हम आज जितने मसाइल से दो चार हैं, हमारी नज़र अभी भी दूसरी कौमों पर है। मैं एक छोटी मिसाल आपके सामने दूं। अभी आपने एनआरसी का मसला पिछले ज़माने में जो देखा, आपने देखा कानूनी जंग लड़ने का मसला आया, या फिर ये कि लोगों के अंदर बेदारी लाने का मसला आया, मुसलमानों से बढ़कर गैर मुस्लिमों ने उसके अंदर हिस्सा लिया। टीवी चैनलों पे गैर मुस्लिम एंकरों ने आपके हक में मुहिम चलाई। अल्लाह के बंदो, अपने मसाइल को खुद हल करने के काबिल बनो, अपने मसाइल को हल करने की ताकत अपने अंदर पैदा करो। ये दुनिया उसकी है जो काबिलियत अपने अंदर पैदा करके आगे बढ़े। ये नहीं हो सकता कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और उसके बाद आप ये तवक्को रखें कि दुनिया आपके सारे मसाइल की जिम्मेदार है, वो सारे आपके हुकूक आपको दे देगी। यहाँ खास तौर पर जहां पर दीन ना हो, जहां पर अल्लाह ताला का डर ना हो, वहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल चलता है। ऐसे माहौल में आप ये उम्मीद रखेंगे सामने वाला इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके आपका हक आपको दे देगा, ये ख्वाब खरगोश के अलावा और कुछ नहीं, ये आपकी मेरी नादानी के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ दुनिया असबाब से जुड़ी है, असबाब को इख्तियार करो। और असबाब क्या हैं? हर मैदान में अपनी अमली ताकत बढ़ाने की कोशिश करो। सबसे पहले तालीम पे काम करो, तालीम पे काम करो। अल्लाह ताला के बंदो, आज ये सूरत हाल है तालीम के मैदान में, मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम लड़कियां, लड़के और ख़ास तौर पे हमारे लड़के इस कदर ज़्यादा पिछड़े हुए, इस कदर ज़्यादा पसमानदा, इस कदर ज़्यादा पीछे हैं कि किसी मोतबर इदारे में हमारे अपने परसेंटेज जो आबादी में तनासुब है, उतना तनासुब हम अपने कारकर्दगी में नहीं दिखा पाते। अल्लाह के बंदो, तालीम इस दुनिया के अंदर बहुत सारे रास्तों के लिए कुंजी है, चाबी है। बुनियाद ही हम और आप सही कायम नहीं कर पाते। आप देख लो, आपके अपने शहर ही का जायजा ले लो, मुस्लिम बच्चों में से कितने बच्चे जो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। ड्रॉप आउट्स की अगर आप बात करें, दूसरी कौमों से ज्यादा हमारे कौम के बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। तालीम इस दुनिया के अंदर हर मैदान की कुंजी है।
آپ سائنس میں جانا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، یا آپ تحقیق کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، آپ خلائی تحقیقات کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، یا طب میڈیکل کی دنیا، آپ جس دنیا میں جانا چاہتے ہیں، جس میدان میں جانا چاہتے ہیں، ہر ایک کے لیے تعلیم کنجی ہے، چابی ہے۔ یہ قوم پڑھے گی نہیں تو بڑھے گی کیسے؟ میرا اور آپ کا نوجوان پڑھے گا نہیں، بڑھے گا کیسے؟ اور جب بڑھے گا نہیں تو دنیا کے اسباب کو اپنے ہاتھ میں لے گا کیسے؟ اور جب دنیا کے اسباب اپنے ہاتھ میں لے گا نہیں تو پھر اپنی دنیا کے مسائل حل کرے گا کیسے؟ اللہ کے بندو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑ کے رکھا ہے۔ محنت کرو، اس دنیا کے اندر اس قدر زیادہ اپنے آپ کو قابل بناؤ کہ تمہیں اپنا حق مانگنا نہ پڑے، تمہاری صلاحیتیں اپنے حقوق کو خود بخود لینے دلانے والی آپ کو بنا لے، مجھے بنا لے، اس کی فکر مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے۔ بھائیو، بہت بڑی وجہ ہے ہمارا اور آپ کا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسباب کو اختیار نہ کرنا۔ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، بڑے افسوس کی بات، اب بات ہوئی، سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں، انجینئر نہیں ہیں، وکیل نہیں ہیں، یا مختلف میدانوں کے ماہرین نہیں ہیں۔ سارے لوگ جتنے بھی خیر خواہ تھے سب مدرسوں پہ ٹوٹ پڑے، کہ مدرسوں میں ہم بچوں کو عالم بھی بنائیں گے، ڈاکٹر بھی بنائیں گے، مدرسوں میں ہم بچوں کو عالم بھی بنائیں گے، سائنٹسٹ بھی بنائیں گے، مدرسوں میں عالم بھی بنائیں گے، لائر بھی بنائیں گے، مدرسوں سے ہم نکالیں گے۔ اللہ کے بندو، تمہاری زکوٰۃ کی طرح مدرسوں میں آنے والے بچے بھی بمشکل 2.5% ہیں، 97.5%، 97.5% جو بچے مسلم لڑکے اور لڑکیاں یا تو مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں میں جاتے ہیں، یا عام اسکولوں میں جاتے ہیں، یا گورنمنٹ کے اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں، ان پہ محنت کرو، پوچھو ان سے جن کی ذمہ داری تھی وکیل پیدا کرنا کیوں نہیں پیدا کر سکے، جن کی ذمہ داری تھی قوم کو ڈاکٹر دینا کیوں نہیں دے سکے۔ یہ کہاں کا ماجرا ہے، کہاں کا معاملہ؟ تعلیم کے نام پہ آج بنا سوچے سمجھے مدرسوں سے ڈاکٹر نکالنے چلے، مدرسوں سے انجینئر نکالنے چلے، مدرسوں سے پتہ نہیں کیا کیا نکالنے کے لیے چلے۔ اللہ کے بندو، اسباب اختیار کرو تو صحیح ڈھنگ سے اختیار کرو، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اور بھائیو، تعلیم کے بعد دوسرا بڑا میدان ہے جو اسباب کی دنیا میں یہاں ہم اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے، وہ ہے یہاں کی اپنی سیاست کے اندر ہماری اور آپ کی مناسب نمائندگی ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ عوام الناس کی سطح سے زیادہ خواص کی سطح پہ غور و فکر کا ہے، ہم کیسے اپنے سیاسی وزن کو منوائیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کا لیڈر ہو تبھی آپ کی طاقت مانی جائے، آپ کا لیڈر نہ بھی ہو تو آپ اپنی طاقت کیسے منوا سکتے ہیں، اس مسئلے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نوٹ کر کے دیکھ لو، کوئی بھی الیکشن آئے، پنچایت الیکشن کا مسئلہ ہو یا پھر ایم پی الیکشن تک کی بات، اوپر سے نیچے تک مسلمانوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو توڑا جاتا ہے، مسلمانوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کے ووٹ کو بانٹا جاتا ہے، مسلمانوں کو کھڑا کر کے مسلمانوں کے ووٹ کو بانٹا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لو، آپ کے حق میں اس ملک میں تکلیف دہ فیصلے کرنے والے جو لوگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے اپنی قوت کے بل پہ یہ ساری قوت نہیں حاصل کی، اپنی اکثریت کے بل پہ یہ سب کچھ حاصل نہیں کیا۔ ووٹ کا پرسنٹیج پورا ملا کر بھی 50% کو نہیں پہنچتا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ان کے نمائندے خالص مسلم علاقوں سے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو طے ہے میرا ووٹ ہے، سامنے والے ووٹ کو مسلمانوں کا امیدوار کھڑا کر کے بانٹنا ہے۔ اور ہمارے لوگ اتنے بھولے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، دوستی دیکھتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے، وہ ہمارے پاس ایک بات کہتے ہیں، بارش جب پڑتی ہے نا تو مینڈکی نکل کے آتی، ہر سوراخ سے ایک مینڈکی۔ ایسا لگتا ہے الیکشن آتا ہے تو ہر کوئی ماشاءاللہ لیڈر ہے، اور الیکشن کے بعد سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اسباب ہیں جہاں سے آپ اپنے لیے مصیبتیں مول لے رہے ہیں، آپ کی طاقت بٹ رہی ہے، آپ کا سیاسی وزن نہیں ہے۔ آپ اپنے علاقے کی سطح پہ اس کو یقینی بنائیں، ہماری آواز ایک ہوگی اور ہماری آواز اس کے حق میں ہوگی جس کی آواز ہمارے حق میں اٹھ سکے۔ جو ہمارے لیے زبان نہ کھولے اس کے لیے ہماری آواز نہیں اٹھے گی۔ اس پالیسی پہ ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، بات لمبی ہوگی اگر میں اور آگے جانا چاہوں۔ میں نے کہا اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، آپ ان اسباب کو اختیار کریں۔ ہمارے اور آپ کی اس دنیا کے اندر برے حالات کی ایک بڑی وجہ ہے، ہمارے اس دنیا کے اندر بعض لوگ دشمن ہیں، اس کو ماننا پڑے گا آپ کو کہ برا چاہنے والے آپ کے موجود ہیں، ملک میں بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی ہیں جو ہم اور آپ کا برا چاہتے ہیں۔
کرنا کیا چاہیے؟ بھائیو، کیا آپ کا کوئی برا چاہنے والا ہوگا تو آپ اس کے سامنے عاجز آ جائیں گے؟ قانون کی طاقت ہے، علم کی طاقت ہے، لوگوں سے میل جول بڑھا کر اپنی بات رکھنے، اپنی بات منوانے کی طاقت ہے۔ وہ جن راستوں سے لوگوں کے سامنے آپ کے خلاف سازشوں کے دروازے کھول رہے ہیں، انہی راستوں سے آپ پلٹ کر واپس جائیے اور ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کی کوشش کیجیے۔ کب تک آپ دشمن کو صرف الزام دیتے رہیں گے؟ میدان جنگ میں آپ یہ کہہ کر جنگ نہیں جیتتے کہ فلاں نے میرے اوپر دھوکے سے حملہ کر دیا، فلاں نے میرے اوپر یہاں سے غیر متوقع طور پہ حملہ کر دیا۔ وہ جو میدان جنگ کے گر جانتا ہے، ہر حملے کو ناکام کرنا جانتا ہے، وہی حقیقت میں میدان میں آگے بڑھتا ہے۔ آپ کا دشمن آپ کا برا چاہتا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ آپ دشمن کے شر سے، اس کی منصوبہ بندی سے، اس کی عیاری مکاری سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو آپ سوچئے نا۔ آج یہ صورتحال ہے کہ ادھر سے تدبیر پہ تدبیر، فیصلوں پہ فیصلے، ہر دن ایک نیا وار، اور ادھر سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلے کو بھی فالو اپ کر کے کسی صحیح انجام تک پہنچانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اللہ کے بندو، برا چاہنے والے برا چاہیں گے، لیکن آپ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور ایک بات بڑی اہم اور کہہ دوں، دیکھو ایک مسئلہ اور بھی ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں دیتا۔ یہ اونچ نیچ، یہ اٹھا پٹخ، یہ غلبہ پانا، کبھی مغلوب ہو جانا، یہ کبھی طاقتور ہو جانا، کبھی سلطنت آپ کے ہاتھ میں آنا، کسی کے ہاتھ میں چلے جانا، یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش، اس سے گزرنا پڑے گا، اس سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آزمائش کے ان دنوں میں کون گھبرا جاتا ہے، کون مایوس ہو جاتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، کون ہتھیار ڈال دیتا ہے اپنے آپ کو ہار مان کر اپنی قسمت کے حوالے چھوڑ دیتا ہے، اور کون برے وقت میں بھی اس آزمائش کو آزمائش سمجھ کر ثابت قدم رہتا ہے اور برے وقت میں اچھے وقت کے لیے تدبیر اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات جا بجا بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، اور یہ بھی اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ بھی جان لو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو پلٹتا بدلتا رہتا ہے۔ کبھی اچھے دن آپ کے آئے، کبھی اچھے دن کسی اور کے آئے، کبھی کسی اور کے آئے، لیکن تمہیں اپنے برے دنوں میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا، صحیح رخ پہ محنت کر کے اپنے آپ کو اور اپنے قوم کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھا لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آخری بات جس پر میں اپنی بات ختم کر لوں گا، بھائیو، اس ملک کے اندر خاص طور پر ہمارے اور آپ کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو گھٹانے کے لیے ایک بڑا ہی کارگر راستہ ہے، وہ ہے خدمت خلق اور دعوت دین کا راستہ۔ خدمت خلق اور اسلام کے تئیں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کے ازالے کا راستہ۔ اللہ کے بندو، برے لوگ کم ہیں، برے لوگ کم ہیں، ان غیر مسلموں کے اندر اچھے لوگ آج بھی آپ کے حق میں اچھا سوچنے والے زیادہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے وہ برا چاہنے والے لوگ دن بدن لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے جا رہے ہیں۔ وہ ہمارے بارے میں جھوٹ بول کر کامیاب ہیں، ہم اپنے بارے میں سچ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ تعلقات بڑھاؤ، لوگوں کو خدمت خلق کے ذریعے ہمارے اپنے دین کا تعارف کرواؤ۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو باتیں جھوٹی پھیلائی جا رہی ہیں، غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ان کے خاتمے کی کوشش کرو۔ اسی راستے سے آپ یہاں کی اکثریت کو اپنے حق میں خیر خواہ بنا کے رکھ پائیں گے، اور اسی راستے سے دشمنوں کی چالوں کو ناکام کر پائیں گے۔ حاضرین گرامی قدر، میرا وقت ختم ہوا، باتیں اور بھی کچھ تھیں، لیکن جو بنیادی باتیں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی وہ یہ، برے حالات میں جینے والے اگر صرف روئیں گے، زندگی روتے روتے ختم ہو جائے گی اور کل آج سے زیادہ بہتر نہیں بن پائے گا۔ لیکن مشکل حالات میں جینے والے اور برے حالات میں جینے والے اگر سنبھلنے کا
ارادہ کرتے ہیں نا تو پھر وہ سب سے وقت کے ساتھ طاقتور بن کر ابھرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے پھر اللہ تبارک و تعالی کمزوروں کو طاقتور بناتا ہے۔ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کے نیچے دبے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، موسیٰ کو بھیج کر ہم یہی کرنا چاہ رہے ہیں، جو کل تک مظلوم بنا کر دبا کے رکھے گئے تھے ہم ان پر احسان کر کے انہیں طاقتور بنانا چاہتے، ان کو اٹھانا چاہتے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کی سنت ہے، برے حالات میں صحیح رخ پہ محنت کرو گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صحیح منزل تک پہنچائے گا۔ اور یہی پیغام میں آپ کو دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر نوجوان کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو، ہم میں سے ہر فرد کو، ہمارے علماء کو، ہماری عوام کو، سب کو واقعی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔